سورۃ الروم کی 2 آیات مبارکہ کی تفسیر، تشریح اور وضاحت بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا، دے دیا۔ جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے علاوہ دنیا میں زیادہ نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکے ہوئے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورۃ الروم کی، خاص کر یہ آیت کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یہ ظاہری لحاظ سے بھی اور سائنسی لحاظ سے بھی دونوں طرح بڑی قابل غور ہے۔ اس میں بڑی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی۔ ظاہری طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے کمزور، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، اس طرح پاؤں ہے چل نہیں سکتا، زبان ہے گفتگو نہیں کر سکتا، رو کے ہی اپنا اظہار کرتا ہے، یعنی بے بسی، پیٹ میں درد ہے، کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتا ہے جی۔ تو یہ کتنی کمزوری ہے، اس سے آغاز ہے۔ اس سے پہلے انسان جو ہے وہ ایک نطفہ سے اس کی تخلیق ہوئی انسان کی۔ اب میں تھوڑا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپرم جسے ہم کہتے ہیں، مادہ منویہ سپرم، اس کا جو اپنا وجود ہے سپرم کا، وہ 0.05 سے لے کر 0.06 ملی میٹر اتنا ہوتا ہے۔ عام آنکھ سے دیکھا نہیں جاتا، جسے ہم بنے جو ہمارا سٹارٹ ہے، جس سپرم سے ہر انسان بنا ہے، ٹھیک ہے جی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام یا آدم، یہ جو بھی بہرحال عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ جو ہوتا ہے نطفہ، اس میں یا مادہ منویہ 1.5 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ تک اس کی تعداد ہوتی ہے سپرمز کی، جو ہمارے میڈیکل رپورٹس کہتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد ہے، ایک میں سے انسان بنتا ہے، اتنے قدر اللہ دیکھیں انسان، اس کو مائع مہین کہا ہے، یعنی ایسا پانی جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، مائع مہین۔ انسان دیکھیں کمزور کیسے، پھر یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ماں کے رحم میں جب چلتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں سے صرف چند جو ہے نا وہ اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، باقی مر جاتے ہیں، ختم ہو گئے، رستے میں تیزابی ہو گیا، کروڑوں ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اس سے پھر اگر یہی سپرم جس سے انسان بنا ہے، اور جو سما جو انسان بنتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی اس کی شان کے مطابق لفظ اور بول لیں، میں تو سپرم ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ لفظ بول رہے ہیں، لفاظ کا چناؤ بھی بڑی ضروری ہے، احتیاط کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عام حالات میں وہ عام ٹیمپریچر میں رہے تو چند منٹ زندہ رہ سکتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ پھر اس کے لیے اس کو ماحول چاہیے، نمی چاہیے، سارا کچھ، اگر وہ نہیں تو ختم۔ کتنا کمزور ہے انسان جس سے انسان بنا ہے۔ دس از دا بگننگ آف دا مین، اور بگننگ سٹیج آف دی مین، انسان کی ابتدائی سٹیج۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ کمزوری دیکھیں، یہ وہ ہے جو میڈیکل، جو آج کل ہماری رپورٹوں کے ذریعے آ جاتی ہیں، یہ جو ہماری لیبارٹری کے ٹیسٹ ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح ماں کے رحم میں اس کو خاص ماحول ملتا ہے، کچھ دن زندہ رہتا ہے، پھر آگے اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے جی، اس سے وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر آگے سارے مرحلے ایک انسان بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ سورہ مومنون میں یہ سارا کمال ہے، پورا ایک منظر ہے۔ اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ، یہ رپورٹیں کچھ بھی نہیں تھی، یہ سورسز نہیں تھے۔ یہ جو ایمبریو ہے، علم الجنین اس کو کہتے ہیں، ایمبریالوجی، اس پہ غور کریں نا تو قرآن اللہ کا کلام ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت تو یہ رپورٹیں نہیں تھی نا، تو یہ سارا کچھ حقیقت بیان ہوا، اس کا مطلب ہے اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں مٹی کے جوہر سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر ایک نطفہ ایک جگہ پہ ٹھہرا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے سے گوشت کا لوتھڑا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر کلاٹ سے گوشت کا لوتھڑا، ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة، پھر اس سے مراحل، ہڈیاں، جسم بنا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے انسان بنا کے اس کو بنا دیا۔ خوبصورت انسان، احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھلا ہوا سب سے خوبصورت ڈھانچہ انسان کا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ برکتوں والا ہے جس نے، جو سب سے زیادہ خوبصورت، جس نے انسان کو بنایا۔ پھر اسی پہ نہیں بس کیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، 2 چھوٹی آیتیں، پھر تم نے مرنا ہے۔
کمزوری سے طاقت آنی ہے، طاقت سے بڑھاپا اور کمزوری آنی ہے، پھر تم نے مرنا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ انسان ہے، اس کی یہ پیدائش ابتدا ہے. وہ کسی نے پنجابی میں کہا نا، پانی کولو بوٹی پھڑیو پھر جوکتے جوکوں بوٹی، وقت معین شکم وچ شکم مائی دے بن گئی تیری شکل جنوٹی، بچہ بن کے جگتے آئیو پھر بنی پھرے لگوٹی، پھر شیر جوانا پھر بڑا ہوئیو پھر نہ ٹر سکے بن سوٹی. تو یہ مرحلے تو ہیں نا، یہ تو انسان کی بگننگ ہے نا. اب کمزوری کے بعد طاقت، ثم جعلکم من بعد ضعف، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر طاقت آ جاتی ہے، طاقت اور جوانی، پھر کسی کو مانتا ہی نہیں، توانائیاں بھرپور ہوتی ہیں. طاقت کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، نشہ قوت ہے خطرناک. اقبال نے بھی کہا کہ یہ کسی کو نہیں طاقت پھر مانتی، نہ عقل کو نہ جذبات کو، ہر چیز اس کے آگے ہیچ ہوتی ہے. جوانی کی طاقت، پھر انسان جوانی میں اپنا بڑھاپا اور کمزوریاں بھول جاتا ہے. جوانی کی طاقت ہے، پھر اس کی سوچیں اور ہوتی ہیں. اور یہ نشہ قوت اقبال نے بھی بیان کیا ہے. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. اس سیل سبک سیر وزمی گیر کے آگے عقل و علم و نظر و ہنر ہے خس و خاشاک. پھر نہ عقل نہ علم نہ نظر نہ ہنر، طاقت کیا کہ کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھ لیں روند نہیں دیتے طاقتور، جو مرضی بہانہ بنا کے جس کو مرضی روند دیں، پھر جو مرضی آگے حالات بنے ایکسکیوز بھی نہیں، معذرت بھی نہیں کرتے. یہ ملک کے ملک نہیں تباہ ہوئے، ابھی دیکھ لیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، تو کیا ہوتی ہیں باتیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہے. طاقت ہے تو پوچھ نہیں سکتا نا، طاقتور کو کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ پوچھے گا، باقی انسان تو نہیں. تو پھر جوانی، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا. اب کمزوری اور بڑھاپے میں دیکھیں، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، دماغ کے جو سیل ہے نا، برین سیلز، وہ سکڑتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بندہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. وہی جو بڑا بڑا کچھ یاد ہوتا ہے راستہ بھی بھول جاتا ہے، بات آگے پیچھے کیا شروع کیا بھول جاتا ہے بڑھاپے میں. یہ انسان کا اللہ نے جو سسٹم بنایا نا وہ ایسے ہی ہے. برین سیلز سکڑتے ہیں، اس کے بعد جو مسلز ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں. جب ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر بندہ تیزی سے جیسے مرضی چھلانگے لگا کے جوانی میں آگے پیچھے وہ نہیں ہوتا، وہ تیز دوڑ تیز موومنٹ ختم. پھر سیمبل کے سیڑھیاں بھی، پھر حتیٰ کہ دماغ کے جو ہوتے ہیں مسکولر آپس میں دماغ کی انٹریکشن باڈی کے ساتھ وہ بھی کمزور پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے چکر آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمر زیادہ ہو جائے تو صبح اٹھ کے فوراً کھڑے نہ ہوتے کریں. دماغ کی گرپ جسم پہ وہ آپ کو پتہ تحصیل ایک فوراً پیغام پہنچ رہا ہے، ایک تیر کے پہنچ رہا ہے. یہ بڑھاپے میں پھر یہ ہوتا ہے، دماغ سکڑتا ہے، حافظہ کمزور، چیزیں یاد بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر دماغ جو جسم کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ بھی کمزور، جو بڑی تیزی سے پیغام رسانی ہوتی تھی اب سلو، خود ہو رہا ہے، سامنے بس ہے. اس کے بعد یہ تبدیلیاں، ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہڈی جلدی ٹوٹ جاتی ہے. بوڑھے آدمی اور بچے آدمی کی پتہ نا ہڈی جلدی ٹوٹ جاتی ہے، یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے. اور انسان اس میں بے بس ہے، اس کی جو فزیکل چینجز ہے، قد جب ہڈیاں بھی اس طرح کمزور پڑتی ہے تو لمبے آدمی کا قد بھی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. بڑھاپے میں جسم سکڑتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے. یہ ساری طبی چینجز آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ کمر کی کمزور ہڈی جھکنی شروع ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں بھی کمزوری، پٹھوں میں بھی کمزوری، دماغ میں کمزوری، آنکھوں میں کمزوری، بینائی کمزور ہو جاتی. اور اس میں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لینس جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. جو انسان کے آنکھوں میں لینس ہے نا، پھر اس سے موتیا اور کئی بیماریاں بھی اٹیک کر دیتے ہیں. یہ بڑھاپے میں سب کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ محفوظ رکھے. وہ انبیاء ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک کچھ بندے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام قدرت چینج بھی کرتے ہیں، ان کے معاملات خاص ہیں. معجزات اور کرامات کا انکار نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارا ایمان ہے، ہم معجزات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کرامات پہ بھی، یہ عام بات کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد بینائی کے ساتھ ساتھ قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں رہتی. یعنی آپ یہ ساؤنڈ بعد اگر ایکو ہوتی ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایکو ہوتی ہے تو بعض بندوں کو جو ہے نا وہ
جو ہے نا وہ تیز آواز سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں ذرا سلو بولیں, بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے, اونچا سنائی سننا شروع ہو جاتا ہے. یہ قوت سماعت. اسی لیے آپ دعا کرتے تھے, سکھائیے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہ میرے بدن میں عافیت رکھ. بدن میں سب کچھ آ گیا نا, سامنے. وعافنی فی سمعی, میری سماعت میں, سننے کی طاقت میں عافیت رکھ. وعافنی فی بصری, میری دیکھنے کی طاقت میں عافیت رکھ. یہ بڑھاپے میں انسان کے جسم پہ ہوتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میں ہے کیا. یہ تبدیل, آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کمزور, کانوں کی سننے کی طاقت کمزور, دماغ کی کنٹرول کرنے کی اتھارٹی بڑھاپے میں کمزور, پیغام رسانی کے معاملات کمزور, دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا, حافظہ کمزور. ہر بڑی چیزیں تو حافظے سے متعلقہ ہیں. ہڈیاں کمزور, ہڈیوں کی کمزوری کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے بون فریکچر, ہڈی ٹوٹ جائے جلدی نہیں اور ٹھیک ہونی, سختی آ جاتی ہے, احتیاطیں ضروری ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کا جو مدافعاتی نظام ہے بیماریوں کے خلاف, جس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم, ٹھیک ہے, بیماریوں کے خلاف ہمارے اندر اللہ نے ایک خود قوت رکھی ہوئی ہے. بڑھاپے میں وہ بھی کمزور ہوتی جاتی ہے. بیماریاں زیادہ جلدی اٹیک کرتی ہیں, جلدی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بوڑھے آدمی. امیون سسٹم, یہ اپنے جسم میں کمزوریاں ہیں جو بندہ روک سکتا نہیں الا ماشاء. اس کے علاوہ پھر ہارمونز کی کمی ہوتی ہے. جب ہارمونز کم ہوتے ہیں, ختم ہوتے جاتے ہیں, تو تھکاوٹ جلدی ہوتی ہے. کیوں جی؟ تھکاوٹ ہونی, ٹانگیں درد کرتی ہیں رات کو, کئی بندے پھر تھوڑی دیر جاب یا معاملہ تو پہلے نہیں تھی, اب شروع ہو جاتی. جسم درد کرتا ہے, کئی بڑی بڑی دیر دبواتے ہیں, بڑے معاملے ہیں کہ نہیں. یہ بڑھاپے کی تبدیلی ہے جو انسان. تو قرآن کہتے ہیں پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا, کمزوری بڑھاپا. اللہ کے نبی نے سخت بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحرم, اے اللہ میں سخت بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اس کے علاوہ جلد میں تبدیلی آ جاتی ہے, جھریاں پڑ جاتی ہیں, لچک ختم, خوبصورتی ختم. بوڑھے آدمی کی اور بچوں کی, جوانوں کی جلد میں کتنا فرق ہوتا ہے, چینجز آتی ہیں. وہ آج کل تو آپ کو پتا ہے سرجری کے ذریعے وہ کیا کیا کچھ چہرے کے اوپر کرواتے ہیں, کہ پلاسٹک سرجری وغیرہ کروا لیتے ہیں کہ جی چہرہ ینگ نظر آئے. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو انسان کے جسم میں ہوتی ہیں اور انسان ان کو روک سکتا تو یہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, اپنے آپ پہ غور کرو, تمہارے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, تم دیکھتے نہیں ہو؟ تمہارے اندر جو نشانیاں دیکھو, اس سے تمہیں بڑا کچھ سمجھ آ جائے گا. تو انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے سامنے بے بس ہے, اور پھر کوئی پتہ نہیں یہ کب اللہ کا حکم آ جائے تو ختم ہو جائے, کوئی پتہ نہیں. کیوں جی؟ وہ گارنٹی ہے نہیں, نہ صحت مند کی نہ بیمار کی. جب دنیا میں آیا پھر بھی کمزور, اور انسان کی پیدائش دیکھیں, میں نے جیسے بتایا, اسی لیے پھر اولاد کی دعائیں ہوتی ہیں نا, کرتے ہیں کہ کروڑوں جرثوموں میں سے چند جرثومیں ہیں ایک جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. 1.5 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ تک تعداد ہے ایک جرثوموں کی, جس سے سپرم جسے ہم کہتے ہیں, جس سے انسان ایک سے ہوتا ہے, 20 کروڑ تک بھی ان کی تعداد ہے. تو یہ انسان کی ابتدا ہے. یہ اس کا بڑھاپا ہے کہ بڑھاپے میں دماغ کمزور, گرپ کمزور, حافظہ کمزور, امیون سسٹم کمزور, قوت مدافعت کمزور, اسی طرح پھیپھڑے, دل یہ کمزور, ہڈیاں کمزور, فریکچرز عام ہوتی ہیں, آئی سائٹ ویک, نگاہ جو ہے نا وہ کان, قوت سماعت کمزور. ٹھیک ہے, یہ ساری بڑھاپا. ایون کہ وہ ٹانگیں جو کئی وزن اٹھاتی ہیں, من وہ اپنا وزن نہیں اٹھاتی, پھر سٹک لے کے سہارے لے کے چلتا ہے, بڑھاپے یہ آتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ پہ غور کر, تجھے اپنی بے بسی, اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے گی. پر اسی پہ بس نہیں کہ مر گئے تو ختم نہیں. یہ جوانی, یہ طاقتیں, آخری باتیں ہیں یہ جوانی, یہ طاقتیں, یہ قوتیں, یہ دماغ کی توانائیاں, انسان دیکھے کہ وہ آیا آخرت کی تیاری میں لگا رہا ہے, تعمیراتی کاموں میں لگا رہا ہے, یا ان کو ضائع کر رہا ہے. یہ میں اور آپ دیکھیں, ابھی ہمارے اندر کوئی اس لیول کا بوڑھا نہیں, یا جوان ہے یا بچے یا ڈھیڑ عمر ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کا بڑھاپا نہیں. تو ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں. نہیں تو جب ہم نے دیکھا کئی بندے بیچارے سجدے کی نعمت سے محروم ہیں. سجدے کی ایک لذت اپنی ہے نا, کوئی معاملے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنی اس طرح نماز بھی نہیں پڑھ پاتے. تو انسان تو بڑا بے بس ہے, انسان کمزور. اللہ نے فرمایا نا خلق الانسان ضعیفا, انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے. اپنے اب ہم اس پہ غور, آسمان پہ غور, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا, اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں.
یہ زندگی قیمتی ہے، یہ وقت قیمتی ہے، یہ توانائیاں قیمتی ہیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے جوانی دی کہاں صرف کی، مال دیا کہاں صرف کیا، جوانی کی طاقتیں کہاں پہ لگائیں، ذہنی صلاحیتیں کہاں پہ کھپائیں۔ یہی ذہنی صلاحیتیں تعمیراتی کاموں پہ لگا دے کہ مسجد ہے اس کی یہ آبادی میں کام کر دوں، فلاں کام میں کر دوں، فلاں آبادی میں کام کر دوں، اپنی اولاد کی تربیت میں لگا دوں، یہ بہتری کی طرف لے آئے، ادارے کی بہتری کی طرف لے آئے، اپنی فیملی کی طرف کی بہتری کے لیے یہ اپنی عقل دوڑا لے، پھر اسے خوشی ہوگی۔ آخرت میں جب نامہ اعمال سامنے آئے گا پھر خوشی ہوگی۔ اور اگر اپنی طاقتیں گھڑے بندیوں میں لگا دیں، اپنی میں لگا دیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے میں لگا دیں، نام بنانے میں لگا دیں جو مرتے ہی ختم ہو جانا ہے، تو پھر اس وقت دکھ ہونا ہے۔ اللہ جس کو رکھے، جس کو عزتیں دے، اس کے پاس ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ جسے اللہ عزت دینا چاہے ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ میرے اور آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا میں بھی اللہ عزتیں دے، آخرت میں بھی دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ